طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 307 میں سورۃ المجادلہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 2 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. کلمت قد میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف دال پہ جزم ہے. یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. قد. کلمت سمیعہ میں سین پہ زبر ہے، میم کے نیچے زیر ہے اور عین پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے. عین کے ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے. کیونکہ عین پہ زبر ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، لہذا ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. سمع اللہ. کلمت قولہ میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. لام پہ زبر ہے تو ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت التی میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. کلمت تشتکی میں شین ساکن ہے، لہذا ہمیں شین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے. وَتَشْتَكِي. آخر میں یا پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت الا میں کیونکہ لام پہ زبر ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. کلمت واللہ یہاں حرف الواو پہ زبر ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت یسمعو میں سین ساکن ہے، لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. کلمت تحاورکما میں حا کے ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے. کیونکہ واو پہ پیش ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے. حرف الرا پہ زبر ہے، لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. تحاورکما. کلمت ان میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. کلمت سمیعن کے آخری میں عین پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الباء آتا ہے. کلمت بصیر. با حروف القلب میں سے ہے. قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم تنوین کو ہلکی میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. سمیع بصیر. کلمت بصیر میں حرف الصاد ہے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله
واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ کلمت الذین میں حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ کلمت یظاہرون میں حرف الضو ہے، وہ حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے، تو یہاں مد الف ہے۔ مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں، تفخیم میں اور ترقیق میں تو کیونکہ اس کے پہلے حرف الضو ہے تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ یظاہرون۔ کلمت منکم میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے۔ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ منکم۔ آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت من، یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر۔ ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم میم ساکن کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے۔ منکم من۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف النون ہے کلمت نسائہم۔ نون حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم نون ساکن کو دوسرے نون میں ملا کے ایک ہی نون غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے۔ من نسائہم۔ کلمت نسائہم میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے۔ مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ حمزہ اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں یہ دونوں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت ما، یہاں بھی حکم ہے ادغام متماثلین صغیر، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ نسائہم ما۔ کلمت ہنہ میں نون کے تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ کلمت امہاتہم میں تا اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں زیر کو ظاہر کریں گے۔ امہاتہم۔ کلمت امہاتہم میں میم کی تشدید کو ظاہر کریں گے اور یہاں حرف تا پہ اور ہا پہ پیش ہے تو ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ امہاتہم۔ کلمت اللائی میں لام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے، یہ مد واجب متصل ہے تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت ولدنہم میں حرف دال پہ جزم ہے، یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ ولدنہم۔ کلمت لیقولون میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت منکرم میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے، یہاں حکم ہے اخفاء، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ منکرا۔ را پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت من، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ منکرم من۔ کلمت زورا میں حرف را پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے اور حرف را کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے پڑھیں گے۔ وزورا۔ کلمت وَإِنَّ میں حرف النون کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ لفظ الجلالہ کلام کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت لعفون میں واو پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر واو کو پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ تنوین پیش ہے پھر حرف الغین آتا ہے کلمت غفور۔ غین حروف الاظہار میں سے ہے، اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔
لعفو غفور۔ کلمت غفور میں غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے، غین حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں حرف را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور اللہ سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی، اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔